اور رسول خدا یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جوان کا قلب ہے، دل ہے، وہ بہت پاک ہے۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام جب اپنے فرزند کو، اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جوان کا قلب بھی ایسا ہے، تعبیر یہی ہے حدیث کی کہ جوان کا قلب ایسا ہے کہ جو اس پہ بویا جائے گا وہی نکلے گا۔ اب بیج بہت اچھا ہو اور زمین سیم و تھور کی ہو، یعنی نمکین ہو، تو چاہے آپ اس پہ جتنا پانی دیتے چلے جائیں وہ درخت کبھی بھی پھلاور ثمر نہیں بن سکتا، کبھی بھی وہ پھل نہیں دے سکتا۔ مگر بیج بھی اچھا ہو، زمین بھی اچھی ہو، دھوپ بھی لگتی ہو، پھر دیکھیں پانی بارش بننے سے وہاں پر سبز اور حلالی ہی کھلے گی۔ زمین اچھی ہونی چاہیے۔ خوب ہم نے اپنی زمین کو کتنا اچھا کیا ہوا ہے۔ یہ زمین کیسے اچھی ہوگی کہ اس کے اندر سے صرف خوشبوئیں نکلیں، گندگی پہ پانی گرتا ہے تو بدبو آتی ہے۔ میں جوان ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں اپنی جوانی کے لیے؟ کیا میری پلاننگ ہے؟ کیا میرا فیوچر فورکاسٹ ہے؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ دنیا کدھر جا رہی ہے، میں کہاں جا رہا ہوں؟ یہ بہت مہم ہے عزیزان محترم۔ میرا اپنے جوانوں سے مطالبہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کی ہر فیلڈ میں آگے لے کر آئیں، ایجوکیشن میں آگے لے کر آئیں۔ کیوں اپنے آپ کو لو گریڈ سمجھتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ مگر جو کر رہے ہیں ان کے پر لگے ہوئے ہیں، مگر جو اسپیس پر جا رہے ہیں، جو دنیا کے نئے نئے جو ہے وہ پلانٹس کو جو ہے وہ نکال رہے ہیں، جو ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں، وہ کون ہے؟ کوئی اور مخلوق ہے۔ جب خدا کہتا ہے کہ تم محنت کرو، تم ہمت کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گا، مگر میں تبھی کروں عزیزان محترم کہ جب تک میری زندگی میں کوئی ہدف نہیں ہوگا۔ میری زندگی میں ہدف نہیں ہے۔ ہم شارٹ کٹ، بس میں یوں کر لوں، یہ کر لوں، یہ کام ہو جائے، یہ چار پیسے یہاں سے آ جائیں، وہاں سے آ جائیں۔ عزیزان محترم، جس امام کے ماننے والے ہیں وہ کائنات کا سی او ہے، کائنات اس کے اختیار میں ہے، اور ہم ایک چھوٹی سی کمپنی پہ خوش ہو جائیں۔ میں کیوں نہیں پرواز کر پا رہا؟ کیونکہ میں سوچ نہیں رہا بڑا، میرا ہدف نہیں ہے۔ ایک اسپیکر کہنے لگا کہ ایک ٹیچر کلاس میں اپنے گئی، اس نے دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، دروازے کے ساتھ الٹی سیدھی مستیاں کر رہا ہے۔ میں گئی تو مجھے غصہ آیا، میں نے کہا کلاس سے باہر نکل جاؤ۔ نکل گیا۔ میں نے پرنسپل کو جا کے بولا کہ یا تو میں ہوں یا تو یہ بچہ ہو۔ برداشت نہیں کیا کہ بچہ بدتمیز ہے، نکال دیا اس کو۔ کہتے پھر میں جب ٹیچرز کے ساتھ روم میں گیا تو میں نے کہا کہ میں نے یہ کر دیا، تو ایک ٹیچر نے کہا کہ آپ کے پاس سارے وہ الفاظ نہیں کہ آپ سب دروازے کھول سکیں۔ تو مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں بیٹھ کر میں نے سوچا کہ صحیح کہہ رہا ہے، میرے الفاظ وہ نہیں کہ جو ہر دروازے کی چابی ہوں۔ کہتے میں نے ایکسٹرا پڑھنا شروع کر دیا، مختلف بچوں کے بیہیویئرز کو جاننا شروع کر دیا۔ پھر میں اس مقام پر پہنچ گئی کہ جب بھی اسکول میں کوئی بھی آڑا ٹیڑھا شیطان بچہ ہوتا تھا، سب کہتے تھے کہ اس ٹیچر کو دو، یہی سب صحیح کر سکتا ہے۔ یعنی ہدف ہونا ضروری ہے۔ میری لائف میں جب کوئی مشکل آتی ہے میں تو لرزنا شروع ہو جاتا ہوں۔ یہ مشکلات اپورچونٹیز ہیں، ان کو اویل کریں۔ جب خدا مشکل میں ڈال رہا ہے، خدا کچھ دینا چاہ رہا ہے، خدا کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے۔ ہمارے پاس آتے ہیں مولانا صاحب، سب کر لیا، ساری چیزیں کر لی، دعائیں کر لی، وظیفے کر لیے، سب کر لیا، مگر پھر بھی کام نہیں ہو پا رہا۔ عزیزان محترم، کہیں کوئی سوئی پھنسی ہوئی ہے، یا تو کوئی ایک نیک کام تھا جو آپ نے چھوڑ دیا ہے، یا کوئی ایک ایسا غلط کام ہے جو آپ نے کرنا شروع کر دیا ہے۔ کوئی ایک چیز ہے۔ عزیزان محترم، خدا نہیں چاہتا اپنی مخلوق کو عذاب دے یا سختی میں رکھے یا غضب دے۔ جب ایک بچہ ڈرائنگ بناتا ہے پیپر پہ اور آپ اس کو ذرا سا یوں کر دیں، وہ ناراض ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یہ کیا کیا؟ آپ کہتے ہیں دو تو لائنیں تو تھی، کیا ہوا؟ دوبارہ کھینچ لو۔ وہ کہتے ہیں نہیں، میری کریشن تھی، میری ڈرائنگ تھی، یہ کیا کیا آپ نے؟ جب ایک بچہ ایک کاغذ کی دو لکیروں کو نابود ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تو وہ خالق اپنی مخلوق کو کیسے پریشان دیکھ سکتا ہے؟ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ عزیزان محترم، وہ بچانا چاہتا ہے،
کہ تم جو سوچ رہے ہو، جو کر رہے ہو، یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے. وہ اسی لیے پیچھے لاتا ہے بار بار، نہیں کرو، نہیں وہ نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا ہے، مصلحت الہی ہے، خدا بہتر جانتا ہے. شہید دستگیوت مرحوم عبداللہ البلادی سے واقعہ نقل کرتے ہیں کہ بو شہر کے رہنے والے تھے. کہتے ہیں کہ کافی پرانی بات ہے، لوگ حجوں میں پیدل اور کشتیوں میں سفر کیا کرتے تھے. اصفہان سے علماء کچھ لوگوں کے ساتھ آئے، ان کو وہاں سے کشتیوں پہ نہیں بیٹھنے دیا گیا کہ وہ حج کی طرف جاتے. بہت ان کو برا لگا کہ ہم 1 مہینے کی مسافت طے کر کے آئے ہیں، جس طرح 1 مہینہ لگا ہمیں یہاں تک، اب ہم واپس نہیں جائیں گے. خیر ان کو اختیار میں ایک مسجد دے دی. اب وہ مسجد میں نماز اور اس کے بعد مجلس، اور مجلس میں گریا، شدید گریا، توسل امام حسین علیہ السلام سے کہ ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے تھے. کہتے ہیں 4-5 دن مسلسل یہ ان کا روٹین چلتی رہی. تو ایک دن وہ شخص جنہوں نے ویزے دینے تھے وہ خود چلتے ہوئے آ گئے کہ آپ کو اجازت مل گئی، آپ جائیں. چلے گئے. وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے کچھ مہینوں کے بعد ایک شخص کو دیکھا جو انہی کے گروہ میں تھا. اس کی عجیب سی حالت تھی. تو میں نے کہا کہ تم تو انہی علماء کے ساتھ نہیں تھے جو اصفہان سے آئے ہوئے تھے، عالم دین اور ان کے ساتھ؟ کہتا ہاں. تو کہتے باقی لوگ کہاں گئے؟ کہتے جب ہم یہاں سے نکلے تو ہم پر چور پڑ گئے، ہماری ہر چیز غارت کر لی، پھر رستے میں ایک وبا کا شکار ہو گئے اور سب مر گئے، صرف میں باقی بچ گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں چاہتا تھا ان کو بھیجنا، مگر انہوں نے اصرار اتنا کیا اور نابود ہو گئے. زندگی ایسی ہے.